أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لیسن نمبر 11 پارٹ نمبر 1 آج ہم پڑھیں گے اس کا مشق سکون کا۔ تختی نمبر 11 مشق سکون۔ آج یہ ہمارا سبق ہے۔ کل ہم نے لیسن نمبر 10 ختم کیا تھا، اس کا پارٹ 2 ہم نے پڑھا تھا کل، اور آج ہم یہ پڑھنے والے ہیں۔ اگر آپ نے پارٹ 2 میرا نہیں دیکھا، کل والی ویڈیو نہیں دیکھی، تو آپ وہ ویڈیو دیکھ لیں تاکہ یہ آپ کو سبق پڑھنے میں آسانی ہو جائے۔ تو آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ ویڈیو کو پورا دیکھنا ہے اور لائک کرنا ہے۔ چلو شروع کرتے ہیں۔ الف کے اوپر کوئی بھی حرکت آئے گی تو اسے ہم الف نہیں پڑھیں گے، اسے ہم پڑھیں گے حمزہ۔ اس الف کے اوپر زبر آ گئی ہے تو یہ حروف، یہ جو الف ہے اسے ہم حمزہ پڑھیں گے۔ اب نون کے اوپر ہے ساکن۔ اب جب نون کے اوپر ساکن آ گئی تو ساکن کو کتنی مرتبہ پڑھا جاتا ہے؟ پچھلے حروف سے ملا کر 1 مرتبہ پڑھا جاتا ہے۔ تو یہ نون کے اوپر ساکن ہے تو ہم نون کے ساتھ حمزہ کو ملائیں گے، کیونکہ پچھلا حروف جو ہے وہ حمزہ ہے۔ تو ہم نون کے ساتھ حمزہ کو ملاتے ہیں۔ حمزہ نون زبر ان، یہاں پر گنہ کیا جائے گا۔ نون کے اوپر ساکن آئے تو گنہ کیا جاتا ہے، اور گنہ کہاں سے نکلتا ہے؟ ناک میں آواز چھپانے کا نام ہے۔ یہ میں نے پہلے ہی لیسنوں میں پڑھا چکا ہوں۔ اگر آپ نے وہ میری ویڈیو نہیں دیکھی تو وہ آپ ویڈیو دیکھیں گے تو آپ کو یہ سبق سمجھنے میں آسانی ہو جائے گی۔ تو یہ سبق پڑھ کے آپ وہ بھی دیکھ سکتے ہیں میری ویڈیو۔ حمزہ نون زبر ان، تا زبر تا، انت، وقفاً انت۔ ہا کے اوپر آ گیا ساکن، حمزہ کے نیچے ہے زیر۔ ہا کے ساتھ ملانا پڑے گا حمزہ کو، کیونکہ پچھلا حروف جو ہے وہ ہے حمزہ۔ اب ہم حمزہ کو ملا رہے ہیں ہا کے ساتھ۔ حمزہ ہا زیر ای، دال زیر دی، دی، وقفاً اہد، اہد۔ عین کے اوپر ساکن ہے، با کے اوپر زبر ہے۔ پچھلا حروف با ہے، با کو عین کے ساتھ ملانا ہے۔ با عین زبر با، دال پیش دو، با دو، وقفاً بعد۔ تو آ کے اوپر ساکن ہے، با کے اوپر زبر ہے۔ پچھلا حروف با ہے تو با کو تو آ کے ساتھ ملانا ہے۔ با او زبر بات، شین زبر شا، بات شا، وقفاً باطش، باطش۔ عین کے اوپر ساکن ہے، سین کے اوپر زبر ہے۔ پچھلا حروف سین ہے تو ہم عین کے اوپر ساکن ہے تو پچھلا حروف ہم ملائیں گے عین کے ساتھ۔ سین کو ملائیں گے عین کے ساتھ۔ سین عین زبر سا، یا زبر یا، سا یا، وقفاً ساعیہ۔ نون کے اوپر ساکن ہے، ہم یہاں پر نون کے اوپر ساکن جب آئے گا تو ہم کریں گے گنہ۔ تو کاف کے اوپر پیش ہے تو کاف کو نون کے ساتھ ملانا ہے۔ کاف نون پیش کن، تا پیش تو، کنت، وقفاً کنت، وقفاً کنت۔ آپ نے یہ لائن سمجھ لی ہوگی۔ آگے پڑھتے ہیں ہم۔ سین کے اوپر ساکن آ گئے، لام کے اوپر زبر ہے، لام کو سین کے ساتھ ملانا ہے۔ لام سین زبر لس، تا زبر تا، لست، وقفاً لست۔ میم کے اوپر ساکن ہے، یہ الف کے اوپر زبر ہے تو یہ حمزہ ہوا۔ حمزہ کو ہم میم کے ساتھ ملائیں گے۔ حمزہ میم زبر ام، را دو زیر رین، امرن، وقفاً امر۔ اسی طرح را کے اوپر ساکن ہے، با کو را کے ساتھ ملانا ہے۔ با را زبر بارو،
दाल दो ज़बर दन, बरदन अलिफ नहीं पढ़ा जाएगा। ज़बर जब भी आएगी ऊपर तो ये अलिफ आपको नज़र आएगा, इसका मतलब है अलिफ के बराबर इसको खींचें वक्फन में। तो दाल दो ज़बरदन गुन्ना करना है और वक्फन में अलिफ के बराबर दाल को खींचना है। दाल दो ज़बरदन बरदन वक्फन बरदा। मीम के ऊपर साकिन है, जीम के ऊपर ज़बर है। अब हम क्या करेंगे, जीम को मीम के साथ मिलाना है। जीम मीम ज़बर जम, आइन दो ज़बर अन। यहाँ पर भी अलिफ आ रहा है क्योंकि ज़बर की तनवीन में अलिफ का नाम नहीं लिया जाता। आइन दो ज़बर अन जम अन वक्फन जम आ। बा के ऊपर साकिन है, हा के ऊपर ज़बर है। हबा ज़बर हब, लाम दो पेश लुन हबलुन वक्फन हबल। सीन के ऊपर साकिन है, खा के ऊपर पेश है, खा सीन पेश खुस। रा दो ज़ेर रिन खुस रिन वक्फन खुस्र वक्फन खुस्र। आज हमारा सबक यहाँ तक ख़त्म होता है, कल हम पढ़ेंगे आगे। आपने ये साकिन वाला हरूफ समझ लिया होगा, अगर नहीं समझा तो पिछले मेरी वीडियो देखेंगे तो आपको आसानी के साथ समझ में आ जाएगा। और ये सारे हरूफ आपने देख लिए, आगे भी हमारा सबक चलता रहेगा। गुन्ना और जो है ज़बर ज़ेर पेश सारी चीज़ें हम पढ़ते रहेंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। आज का सबक यहाँ तक ख़त्म होता है, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।